بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ باب التیمم و کیفیتہ، یہ باب ہے جی تیمم کے بارے میں اور اس کی کیفیت کے بارے میں۔ تو باب شروع کرنے سے پہلے چند بنیادی چیزیں، تیمم کا لغوی اور شرعی معنی۔ تیمم باب تفاعل سے مصدر کا صیغہ ہے۔ اس کی اصل اما یا امن ہے، اور الامو جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے قصد کرنا۔ تو چونکہ تیمم میں بھی پاک مٹی کا قصد کر کے اس سے چہرے اور ہاتھوں پر مسح کرنے کا قصد کیا جاتا ہے، اس لیے لغوی معنی قصد کرنے کا اعتبار کرتے ہوئے اس کو تیمم کہا جاتا ہے۔ اس کا شرعی معنی یا اصطلاحی معنی نماز یا کسی اور عبادت کے لیے پاک مٹی کا قصد کر کے اسے چہرے اور ہاتھوں پر مسح کرنا۔ تیمم کی مشروعیت یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور اس کے جواز پر کثیر احادیث دلالت کرتی ہیں، جیسا کہ اس باب کے اندر بھی ہم چند احادیث پڑھیں گے جو تیمم کی کیفیت کو بیان کرتی ہیں۔ تو ظاہری بات ہے جب کیفیت کو بیان کرتی ہیں تو وہ جواز اور مشروعیت کو بھی بیان کرتی ہیں۔ اس کے بعد یہ بات کہ تیمم جو ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات میں سے، اور حضور کے طفیل سے یہ خصوصیت آپ کے امت کو بھی حاصل ہوئی۔ اب چلتے ہیں پہلے حدیث مبارکہ کی طرف۔ ابو حنیفہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عن عبد العزیز بن ابی رواد، کہ حدیث بیان کی عبد العزیز بن ابی رواد نے، وہ نافع سے، وہ حضرت ابن عمر سے، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تیمم کیا۔ کیسے تیمم کیا؟ یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تیمم فرمایا کرتے تھے کیسے؟ ضربتین، دو ضربوں کے ساتھ، ضربۃ للوجہ و ضربۃ للیدین الی المرفقین، ایک ضرب چہرے کے لیے یعنی چہرے کے مسح کے لیے، اور دوسری ضرب ہاتھوں کے مسح کے لیے کوہنیوں تک۔ اس میں حدیث مبارکہ میں تیمم کی کیفیت کا بیان ہوا ہے کہ تیمم میں کتنی ضربیں لگائی جائیں گی۔ تو اسی طرح اس کو روایت کیا ہے ابن خسرو اور ابن المظفر نے، اور تخریج کی ہے امام حاکم اور امام دارقطنی نے انہی الفاظ کے ساتھ۔ اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے بعد اس روایت کو نقل کرنے کے فرمایا ہے کہ ہم یا میں اس کی سند کو نہیں جانتا مگر صرف عبداللہ سے، کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے علی بن زبیان کے علاوہ کسی نے اس کو روایت کیا ہو۔ وَهُوَ صدوق، لیکن یہ بھی جو راوی ہے علی بن زبیان یہ صدوق راوی ہے۔ اور امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ درست یہ ہے کہ یہ روایت موقوف ہے، یعنی یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک رفع نہیں کرتی بلکہ صحابی کے قول تک جاتی ہے۔ درست یہی ہے۔
اور صحیحین میں جو حدیث ہے اس کے اندر جو الفاظ ہیں وہ ضربتین ضربۃ للوجہ و ضربۃ للیدین ہے، اس میں لیس فیہ الی المرفقین، یہ الفاظ الی المرفقین کے الفاظ صحیحین کی حدیث میں نہیں ہیں، لیکن امام بزار نے تخریج کیا ہے سند حسن کے ساتھ حضرت عمار بن یاسر کی حدیث کو۔ حضرت عمار بن یاسر سے امام بزار رحمۃ اللہ علیہ نے مسند البزار کے اندر سند حسن کے ساتھ نقل کیا ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں ثم ضربۃ اخری للیدین الی المرفقین، یعنی یہاں پر یہ آپ کو الفاظ کا اختلاف بتا رہے ہیں کہ عقود الجواہر المنیفہ کے اندر جو یہ الی المرفقین کا اضافہ ہے یہ صحیحین میں نہیں ہے، تو آگے اس کا جواب دے رہے ہیں اگرچہ صحیحین میں نہیں ہے لیکن امام بزار نے سند حسن کے ساتھ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث بیان کیا اس کے اندر یہ مفہوم یا یہ الفاظ موجود ہیں۔ اور امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تخریج کی ہے اس حدیث کی، لیکن اس میں مناقب تک کا ذکر ہے، یعنی الی المرفقین کی جگہ پہ الی المناقب یعنی کندھوں تک، اور پھر اس کی علت کو بھی ذکر کیا ہے اور ان میں جو اختلاف ہے اس کو بھی ذکر کیا ہے۔ بہرحال یہاں پر یہ حدیث ہے، اس حدیث میں انہوں نے کیا کیا ہے، تیمم کی کیفیت کو بیان کیا ہے۔ تو تیمم کی کیفیت کے بارے میں دو طرح کا اختلاف ائمہ کے درمیان پایا جاتا ہے جی۔ ایک یہ کہ تیمم میں کتنی ضربیں لگائی جائیں گی، ٹھیک ہے، یہ ائمہ کا پہلا اختلاف ہے کہ تیمم میں کتنی ضربیں ضروری ہیں، ضربۃ واحدۃ یا ضربتین، تو یہ اختلاف ہے۔ احناف کے نزدیک دو ضربیں ہیں، ایک چہرے کے لیے اور دوسری ہاتھوں کے لیے، اور اسی طرح امام شافعی، امام لیث بن سعد اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی تیمم میں دو ضربیں ہیں۔ اور حضرت امام احمد بن حنبل، عطا بن ابی رباح اور عام محدثین کے نزدیک تیمم میں صرف ایک ضرب واجب ہے، جس سے چہرے اور ہتھیلیوں پر مسح کر لیا جائے گا۔ اب جن حضرات کے نزدیک ایک ضرب ہے یعنی ضربۃ واحدۃ جن کا موقف ہے، وہ حضرت عمار بن یاسر کی حدیث سے استدلال لاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں حضرت عمار بن یاسر کہ میں جنبی ہو گیا تھا، تو میں نے اپنے آپ کو مٹی میں ایسے لوٹ پوٹ کیا جیسا کہ جانور اپنے آپ کو کرتے ہیں، یعنی الٹ پلٹ کیا مٹی میں۔ پھر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور آپ سے اس کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا تمہیں اتنا ہی کافی تھا کہ تم اپنے دونوں ہاتھ کے ساتھ اس طرح کرتے۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ایک مرتبہ زمین پر مارا، پھر بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پر اور ہتھیلی کے ظاہر پر اور چہرے پر پھیرا۔ یہ ضربۃ واحدۃ کی جو دلیل موقف رکھتے ہیں ان کی دلیل ہے۔ تو اب اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ احناف اور جو ضربتین، جو دو ضربوں کے قائل ہیں،
وہ ضربۃ واحدۃ والے کو جواب دیتے ہیں، موقف والے کو، کہ حضرت عمار بن یاسر کی حدیث سے جو استدلال کیا ہے آپ نے جناب، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اور وجہ ضعف کیا ہے؟ وجہ ضعف یہ ہے کہ اس میں شدید قسم کا متن میں اضطراب پایا جاتا ہے۔ بعض روایات میں مذکور ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہتھیلیوں پر مسح فرمایا، اور بعض روایات میں بیان ہے کہ ہاتھ کے جوڑ یعنی گھٹوں تک مسح فرمایا، کلائیوں تک، اور بعض روایات میں ہے نصف کلائیوں تک مسح فرمایا، بعض روایات میں ہے کہ کونیوں تک مسح فرمایا۔ پھر بعض روایات جو ہیں اس متن کی عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جس سے ضربۃ واحدۃ والوں نے استدلال کیا ہے، اس میں یہ الفاظ وارد ہیں کہ آپ نے اور مسلمانوں نے کندھوں اور بغلوں تک مسح کیا، اور بعض روایات میں مذکور ہے کہ آپ نے 2 ضربوں کے ساتھ چہرے اور کونیوں پر مسح فرمایا۔ تو اب ضربۃ واحدۃ والے کا جواب تو ہو گیا کہ ان کی جو حدیث ہے جس سے یہ استدلال کرتے ہیں اس پر ایک متن جو ہے وہ مسترب ہے۔ اب آتے ہیں ضربتینی، ضربۃ للوجہ و ضربۃ للیدین، جو 2 ضربوں کے قائل ہیں تیمم میں، کہ 2 ضربیں ہوں گی، ایک چہرے کے لیے اور ایک ہاتھوں کے لیے کونیوں سمیت۔ تو وہ اپنے موقف پر کئی احادیث سے استدلال لاتے ہیں۔ ایک تو یہی حدیث ہے حضرت ابن عمر کی رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک روایت جامع ترمذی کے اندر ہے، حدیث نمبر 144 ہے، اس کے اندر الفاظ ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث ہے۔ اچھا، یہ دارقطنی میں ہے، ترمذی میں نہیں، دارقطنی میں ہے، کہ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیمم میں 1 ضرب ہے چہرے کے لیے، اور 1 ضرب ہے کلائیوں پر کوہنیوں تک مسح کرنے کے لیے۔ امام دارقطنی فرماتے ہیں کہ اس کے تمام راوی ثقہ ہیں، اور امام حاکم اور علامہ ذہبی نے بھی اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اسی طرح حضرت عمار بن یاسر کی روایت بھی ملتی ہے 2 ضربوں والی، وہ ابن ماجہ شریف کے اندر اور سنن نسائی شریف کے اندر ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ کہ اختلاف 2 طرح کا ہے ائمہ کے نزدیک۔ ایک تو یہ کہ تیمم میں کتنی ضربیں ہیں، تو یہ 2 ہیں، اور دوسرا اختلاف یہ ہے کہ تیمم میں دونوں ہاتھوں پر کہاں تک مسح کیا جائے گا۔ اس کا جواب اس روایت میں آ گیا الی المرفقین۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ احناف کے نزدیک مسح جو ہے بازو ہاتھوں کا وہ کوہنیوں تک ہوگا، کوہنیوں سمیت ہوگا، اور باقی جو ائمہ ہیں وہ کلائیوں تک مسح کے قائل ہیں۔ اب چند سوالات اپنے پاس نوٹ کریں آپ لوگ، تیمم کے حوالے سے ہی ان کا جواب آپ نے تلاش کر کے لانا ہے۔ حدث اصغر اور حدث اکبر دونوں کے لیے تیمم کا کیا حکم ہے؟
حدث اصغر اور حدث اکبر دونوں کے لیے تیمم کا کیا حکم ہے؟ دوسرا سوال، جنبی تیمم کر کے نماز پڑھے تو نماز کا اعادہ کرے گا یا نہیں؟ محدث کے اعضاء یا کپڑوں پر نجاست ہو تو تیمم کر کے نماز پڑھنے کا تفصیلی حکم بیان کریں۔ محدث کے اعضاء یا کپڑوں پر نجاست ہو تو تیمم کر کے نماز پڑھنے کی تفصیل بیان کریں۔ زمین کی جنس سے تیمم کرنے میں ائمہ کا کیا موقف ہے، اور جنس زمین کی پہچان کیسے ہوگی؟ تو یہ چند سوالات آپ نے اپنے پاس نوٹ کرنے ہیں۔ آگے چلتے ہیں اگلے باب کی طرف۔ اگلا باب ہے مسح علی الخفین کا، باب المسح علی الخفین و بیان مدتہ للمقیم والمسافر، کہ مسح کرنے کا بیان موضوع پر مسح کرنے کا بیان اور اس کی مدت کے بیان میں مقیم اور مسافر کے لیے۔ تو دیکھیں حدیث پاک پہلے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ روایت لاتے ہیں حکم بن عتیبہ سے، اور حکم بن عتیبہ روایت لیتے ہیں قاسم بن مخیمرہ سے، وہ شریح بن ہانی سے، اور وہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ مسافر جو ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسافر جو ہے وہ مسح کرے گا موضوع پر 3 دن اور اس کی راتیں، اور مقیم جو ہے وہ مسح کرے گا 1 دن اور 1 رات۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اب اسی طرح اس کو تخریج کیا ہے ابن خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسند ابی حنیفہ میں، اور مسلم شریف کے جو الفاظ ہیں ان میں الفاظ یہ ہیں کہ جعل للمقیم یوما و لیلتا وللمسافر 3 ایام ولیالہا، اور اسی کو ابن مندہ اور باقی اور ابن خزیمہ نے صحیح میں نقل کیا ہے، اور اس کے اخیر میں جو الفاظ ہیں وہ ہیں رخصہ یا رخصہ، رخصت دی گئی یا رخصت ہے، اور اس کو تخریج کیا ہے امام ترمذی نے حدیث صفوان سے۔ اب یہاں پر یاد رکھیں کہ موضوع پر مسح کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور کس قسم کے موضوع پر مسح کیا جائے گا۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جنگ بدر میں شریک ہونے والے 70 صحابہ کرام سے ملاقات کی ہے، اور وہ تمام صحابہ کرام موضوع پر مسح کرنے کو جائز کہتے تھے۔ خوارج
اور روافض نے موضوع پر مسح کے جواز کا انکار کیا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاحادیث المتواترہ، آپ کی جو کتاب ہے احادیث متواترہ پر، اس میں 70 صحابہ کرام سے موضوع پر مسح کرنے کے متعلق حدیث نقل فرمائی ہیں۔ تو موضوع پر مسح کرنا یہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ اور امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے نخب الافکار، یہ معانی الاثار کی شرح ہے، اس میں 60 سے زائد صحابہ اکرام کی احادیث کی طرف اشارہ فرمایا ہے جنہوں نے موضوع پر مسح کو نقل فرمایا ہے۔ تو اس میں اب موضوع پر مسح کرنے کی مدت کے بارے میں بیان ہے ساتھ، و بیان مدتی ہی للمقیمی والمسافر، کہ موضوع پر مسح کرنے کی مدت کے بارے میں ائمہ کرام کا مذہب۔ تو ائمہ اربعہ امام مالک کے علاوہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان کے نزدیک موضوع پر مسح کرنے کا وقت معین اور محدود ہے، اور ان کی دلیل یہی احادیث ہیں جن کے اندر مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتوں کا ذکر ہے۔ جبکہ امام مالک اور اہل مدینہ جو ہیں ان کے نزدیک موضوع پر مسح کرنے کی کوئی مدت نہیں ہے۔ تو اب موضوع پر مسح کی مدت کے جو انکار کرتے ہیں یا موضوع پر مسح کی جو مدت کو محدود نہیں مانتے، وہ اپنے جو دلائل نقل کرتے ہیں ان میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے مستدرک حاکم میں، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی وضو کرے اور موزے پہن لے، اس کو چاہیے کہ وہ ان موزوں میں نماز پڑھے اور ان پر مسح کرے، پھر اگر چاہے تو ان کو اتارے مگر جنابت کی وجہ سے۔ یہ حدیث بھی صحیح ہے اب، لیکن اس کا حل کیا ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب موضوع پر مسح کی مدت مقرر نہیں تھی، پھر بعد میں اس کی مدت متعین کر دی گئی، اور مقیم شخص 1 دن اور 1 رات اور مسافر 3 دن اور 3 راتیں موضوع پر مسح کو محدود کر دیا گیا، اور اس کے متعلق حدیث حد شہرت کو پہنچی ہوئی ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیگر حدیث کے پیش نظر ہم اس حدیث کو بھی 3 دن کی مدت پر محمول کریں گے، اور حدیث کا معنی ہوگا کہ پھر وہ 3 دن تک چاہے تو موزہ نہ اتارے۔ تو یہ اس طرح کی دلیل جو ہیں وہ لے کر آتے ہیں۔ اب جو ہم نے کہا کہ مسافر 3 دن اور 3 راتیں اور مقیم 1 دن اور 1 رات تک مسح کرے گا، تو ہم نے اس پر جواب دیا کہ یہ حد شہرت کو پہنچی ہوئی ہے۔ تو علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 10 صحابہ اکرام سے یہ روایت نقل کی ہے، حضرت علی سے، حضرت ابو بکرہ سے، جناب ابو ہریرہ سے،
صفوان بن عسال سے، عوف بن مالک سے، اور حضرت عبداللہ بن عمر سے، حضرت جریر بن عبداللہ سے، اسامہ بن شریک سے، انس بن مالک سے، عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت ربیعہ السلولی سے، عبداللہ بن مسعود سے، حضرت یسار سے۔ تو یہ تمام احادیث اس بات کی قوی دلیل ہیں کہ موضوع پر مسح کرنے کی مدت محدود ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی فرمایا ہے کہ وَالتَّوْقِیتُ اصح، یعنی جو لوگ مدت کو موقت کرتے ہیں خاص وقت کے ساتھ، وہ زیادہ صحیح ہے بات۔ تو اگلا باب دیکھیں، اس کو چلیں کل دیکھیں گے، آج ہم یہیں تک اس کو کلوز کرتے ہیں، آج کا سبق یہیں پہ ہم اختتام کرتے ہیں۔